جب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ساس بہو کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ساس اگر بہو کو کسی کام کا حکم دیتی ہے تو اب شرعی حکم کیا ہوگا؟ میری بہنوں نے ماشاءاللہ جوابات دیے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی رہنمائی فرمائیے، اضافہ فرما دیجئے۔ پھر دوسرا کہ اب بہنیں یہ تو سمجھ لیا انہوں نے ہمارے پروگرامز کے ذریعے یا دیگر حوالوں سے، اپنے مطلب کی بات سب سن لیتے ہیں کہ بھائی شریعت تو ہم پہ لازم نہیں کرتی تو ہم سسرالی کام کیوں کریں، ہم ساس کی بات کیوں سنیں۔ لیکن جناب کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کس طرح سمجھائیں گے میری بہنوں کو کہ وہ ساس سسر کی بھی خدمت کریں؟ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، ساس اور سسر کا بھی بہت زیادہ حق ہے۔ جب کوئی بچی شادی ہو کے کہیں دوسرے گھر جاتی ہے تو اب وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، تو اب جو اس کے حقیقی ماں باپ ہیں ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب یہ جس گھر میں گئی ہے تو جو اس کا شریک حیات ہے، جو اس کا شوہر ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کی طرح ہیں۔ تو جیسے یہ اپنے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرتی ہے، اسی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی تعظیم تکریم کرے، اسے بھی اپنا ماں باپ سمجھے۔ سسر اور ساس کی جگہ انہیں اگر اپنا ماں باپ سمجھ کر ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گی، رویہ ایسا رکھے گی تو وہ بھی خوش ہوں گے، خوش ہو کہ وہ بھی اسے پھر اپنی بیٹیوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ رویے کا درست ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر ہر بات پہ یہ جانچنا شروع کر دیا جائے کہ یہ مجھ پہ لازم ہے یا مجھ پہ لازم نہیں ہے، تو دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا۔ اس طرح گھروں کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور گھروں کے علاوہ اداروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور دنیاوی طور پر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر ہر کام ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے جو ہماری ذمہ داری ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہم اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے بھی کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرا بھی ہمارے کام آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مل جل کے کام چلتا ہے۔ اگر ہر آدمی ہی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں صرف وہی کام کروں گا جو مجھ پہ شرعاً لازم ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، تو اس طرح زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کوئی ادارہ ہے، ادارہ تباہ ہوگا، گھر ہے، گھر تباہ ہوگا۔ کہیں بھی جہاں اجتماعیت ہوگی، مل جل کے لوگ رہتے ہوں، تو وہ اگر ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، تو کبھی بھی وہ جگہ وہاں امن نہیں ہوگا، کبھی وہاں پر آشتی نہیں ہوگی، کبھی وہاں پہ سکون نہیں ہوگا۔ تو اگر جو ہے گھر کے اندر یا ادارے میں یا جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ مل جل کے رہتے ہیں، وہاں سکون چاہتے ہیں، تو سارے ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اور شریعت مطہرہ نے اگر آپ پہ ایک چیز لازم نہیں کی تو اس سے منع بھی نہیں کیا، یعنی ایسے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا۔ اگر ایک چیز کو لازم قرار نہیں دیا تو وہاں آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے نہیں کرنی۔ اگر شریعت نے منع کیا ہوتا کسی کام سے، وہاں تو ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ کام منع ہے، وہ کوئی بھی کہہ رہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا، لیکن جس کام سے شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا تو اس کام کے اندر آپ دوسرے کے کام آ جائیں۔ ویسے بھی عام لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے، خیر الناس انفعہم للناس، حدیث مبارک ہے، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے حق میں زیادہ نافع ہے، انہیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ جب عام مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا گیا تو چاہے جائے کہ وہ رشتے، قریبی رشتے کہ جن کا حق عام مسلمانوں پر مقدم ہے، ان کے مقابلے میں زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، تو ان کو نفع پہنچانے والا تو بدرجہ اولا اچھا ہوگا۔ لہذا نفع پہنچانے والے بنے، دوسرے کو نفع پہنچائیں، دوسرے کو نفع پہنچائیں، پھلدار درخت کی مثل بنے، دوسروں کو نفع پہنچائیں گے تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، اور اخروی اجر تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے جو کام آتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے جن انعامات سے آخرت میں نوازے گا، جو جنت میں اسے انعامات ملیں گے، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ پاک محروم نہیں رکھتا۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں، پریکٹیکلی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے تو اگر اس پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی بھی ہے، کوئی ٹف ٹائم ملتا بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے کام آئیں، اور ساس سسر کو چاہیے کہ وہ بھی بہو کو جو ہے وہ اپنی بیٹی سمجھیں، اور بیٹی سمجھ کر اسے اتنا ہی کام کہیں یا اتنا ہی دیں جتنا وہ آسانی کے ساتھ خوش اسلوبی سے نبھا سکے، اور اس کے کام ہے۔ اور بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتی ہے۔